اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اور آپ سب کو انسان بنایا ہے اور اپنے خزانے کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ایمان سے نوازا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر، اسلام پر ثابت قدم رکھے اور اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، آج مسلم قوم کا ایک بڑا سرمایہ اور دولت کی بہت بڑی رقم اصلاح معاشرہ کے نام پر خرچ ہو رہی ہے۔ اصلاح معاشرہ کے بڑے بڑے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، اصلاح معاشرہ کے بڑے بڑے کانفرنس اور سیمینار کا انعقاد ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کے بجائے دن بدن معاشرے میں بگاڑ اور فساد پھیلتا جا رہا ہے۔ صرف یو پی، بہار، جھارکھنڈ اور بنگال کے جلسے کے خرچے سالانہ 4 ارب سے زیادہ ہیں۔ جو سالانہ ان صوبوں میں جلسے کے نام پر پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں مسلم قوم کے، وہ سالانہ 4 ارب سے زیادہ پیسے اصلاح معاشرے کے جلسے میں خرچ ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جلسے کے باوجود، اجلاس کے باوجود، اتنی تقریروں، خطابات اور بیانوں کے باوجود، اتنے سارے سیمینار اور کانفرنس کے باوجود معاشرے میں جو اصلاح نظر آنی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے، ہمارے سوسائٹی، ہمارے سماج کا ہر انسان چاہتا ہے کہ اصلاح ہو، سدھار ہو، تبدیلی آئے، سماج اور معاشرے میں اصلاح کا ماحول بنے، لیکن اس کی چاہت ادھوری رہ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے کی اصلاح چاہتا ہے، ہر انسان دوسرے کو سدھارنا چاہتا ہے۔ اب یہاں ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ معاشرہ کس کو کہتے ہیں۔ انسانوں کا آپس میں مل جل کر رہنے کے جو طور طریقے ہیں، خوشی اور غم کے موقع سے خوشی اور غم کے اظہار کرنے کے جو طریقے ہیں، اسی کا نام معاشرہ ہے۔ معاشرے کے اصلاح کے لیے جو سب سے پہلا اصول ہے اور پہلا ضابطہ ہے وہ ہے فرد کی اصلاح۔ اس لیے کہ معاشرہ افراد کے مجموعے سے وجود میں آتا ہے، تو فرد کی جب اصلاح ہوگی تو دھیرے دھیرے معاشرے کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ لہذا اصلاح معاشرہ کے اصول اور ضابطے جن دانشوروں نے بنائے ہیں، اس میں سب سے پہلا اصول اور سب سے پہلا ضابطہ یہ بنایا ہے کہ انسان خود اپنی اصلاح کر لے تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ آج ہر آدمی معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے لیکن اپنی اصلاح نہیں چاہتا۔ انسان خود اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا ہے، اپنے اوپر نظر نہیں ڈالتا ہے، اپنے گریبان میں نہیں دیکھتا ہے، اپنے آپ میں نہیں دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کتنی خامیاں، کتنی کمزوریاں ہیں۔
ہر وقت ایک انسان کی نظر دوسرے انسانوں پر رہتی ہے. ہم صرف دوسروں کی کمی کو، دوسروں کی خامی کو، دوسروں کے عیب کو، دوسرے کے کمزوریوں کو اس پر نظر رکھتے اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے، حالانکہ وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ہمارے بس میں یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں، ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، ہم اپنی کمی کو، اپنے عیب کو، اپنے کمزوریوں کو دور کر سکتے ہیں. اپنی اصلاح کے ہم ذمہ دار ہیں اور آسانی سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے عام طور پر انسان کوشش نہیں کرتا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی بہت ہی مشہور کتاب ہے احیاء العلوم. وہ اصل میں عربی زبان میں ہے، لیکن آج اس کتاب کے کئی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں. اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے. ہر طرح کے موضوع پر انہوں نے گفتگو کیا ہے. علماء میں، فقہاء میں بہت مشہور اور معروف کتاب مانی جاتی ہے. اس کتاب میں انہوں نے اصلاح نفس کے، یعنی اپنی اصلاح کرنے کے، انسان اپنے آپ کی اصلاح کرے، خود سدھر جائے. اور اس طرح 10 لوگ ہیں، 10 آدمی ارادہ کر لیں کہ بھئی ہم کو سدھر جانا ہے، ہم کو اپنی اصلاح کرنا ہے، اور ہر آدمی اپنی اصلاح کر لے تو سماج اور معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے 4 اصول لکھے کہ انسان اپنی اصلاح، نفس کی اصلاح 4 طریقوں سے آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے. انہوں نے نمبر 1 پہ لکھا ہے مشارطہ، یعنی انسان صبح میں اٹھنے کے بعد اپنے آپ کو مخاطب کرے، اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنے نفس سے یہ شرط لگائے کہ مجھے دن میں اچھے کام کرنے ہیں اور برے کام سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، کسی پر ظلم کرنے سے بچنا ہے، کسی کے حق مارنے سے بچنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے بچنا ہے. ان چیزوں سے ہم کو بچنا ہے، اور جو بھی اچھے کام ہیں وہ اچھے کام مجھے کرنا ہے. یہ شرط لگا لے نفس کے ساتھ میں، یہ مشارطہ. دوسرے نمبر پر انہوں نے لکھا ہے، اس کے بعد ہے مراقبہ. مراقبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نگرانی کرے، اپنے آپ کی نگرانی، اپنی ذات کی نگرانی، اپنے نفس کی نگرانی، کہ کہیں اس سے کچھ غلط تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں وہ کسی پر زیادتی تو نہیں کر رہا ہے، کہیں وہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا اور منع کیا ہے کہیں وہ عمل تو نہیں ہو رہا ہے. اس کا دن بھر وہ مراقبہ کرے، نگرانی کرے، دیکھتا رہے، دھیان رکھے، توجہ دیتا رہے کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اس سے کوئی نافرمانی نہ ہو جائے. یہ مراقبہ ہے. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر وہ لکھتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر آتا ہے محاسبہ. محاسبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جائے تو پھر پورے دن کا وہ جائزہ لے، پورے دن کا وہ محاسبہ کرے کہ ہم نے آج پورے دن میں کون سے اچھے کام کیے ہیں اور کون سے غلط کام کیے ہیں، ہم سے اچھا کتنا ہوا ہے اور غلط کتنا ہوا ہے، ہم نے کون کون سی نیکیاں کی ہیں، ہم سے کون کون سی برائی ہو گئی ہے، کون کون سی غلطی ہو گئی ہے. اب دن بھر کا جائزہ لینے کے بعد پھر دیکھے اس میں اگر کوئی اچھائیاں ہیں، کوئی نیک عمل کیا ہے، کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ تو نے توفیق دیا اور ہم یہ کام کرے. لیکن اگر کوئی ظلم کیا، زیادتی کیا، اللہ کی نافرمانی کیا، کسی کا حق مارا، کوئی گناہ کیا، کسی کی غیبت کی، کسی کی برائی کیا، کسی پر تہمت لگایا، کسی پر بہتان باندھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ سونے سے پہلے توبہ کر لے، استغفار کر لے اور معافی مانگ لے. یہ ہے مواخذہ. مطلب دن بھر میں ہم نے کیا کیا ہے اس کا جائزہ لیا جائے، اچھے کاموں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو گناہ ہو گئے ہیں اس پر اللہ سے معافی مانگی جائے. اور پھر نمبر 4 پہ لکھتے ہیں کہ نمبر 4 پر ہے مواخذہ. مواخذہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ دن میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، تو اس کے لیے خود وہ ایک سزا مقرر کرے اپنے آپ کے لیے.
کہ ہم سے یہ آج غلطی ہو گئی اور اس کی سزا یہ ہے کہ اب کل ہم 10 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، ہم سے آج یہ غلطی ہو گئی ہے، اب اس کی سزا یہ ہے کہ اب ہم 2 دن روزہ رکھیں گے، ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اب اس کی سزا یہ ہے کہ کل ہم 50 روپیہ مسجد یا مدرسے میں صدقہ دیں گے۔ یہ اس طرح اپنے نفس کو کنٹرول کرنے، اپنے نفس کی اصلاح کرنے، اپنے نفس کو باندھ کر کے رکھنے کے لیے علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 4 اصول بیان کیے ہیں اور یہ 4 ضابطے بیان کیے ہیں۔ اور آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ آج بھی دنیا میں ایسے نیک لوگ موجود ہیں جو اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ان 4 طریقوں پر عمل کرتے ہیں، ان 4 طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذات کی، اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہیں، اور پھر وہ دنیا کو پیغام دیتے، سبق دیتے ہیں کہ انسان خود کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ جو لوگ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ سماج سدھر جائے، سماج میں جو برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو بدعات و خرافات ہیں، جو رسم و رواج ہیں، آج طرح طرح کے رسم و رواج میں مسلمان مبتلا ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ دور ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، وہ سدھر جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، تو اس کی ابتدا دوسروں سے نہیں اپنے آپ سے کرنی پڑے گی۔ اور جس دن مسلمان اس کی اصلاح، سماج کی اصلاح اپنے آپ سے شروع کر دے گا، انشاءاللہ چند مہینوں اور چند سالوں کے بعد ہمارا مسلم معاشرہ انشاءاللہ اس کا سدھار اور اس کی اصلاح بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو پہلا اصول اور پہلا ضابطہ یہ ہے کہ انسان معاشرے کی اصلاح کے لیے فرد کی اصلاح، اپنے آپ کی اصلاح، اپنے نفس کی اصلاح، یہ پہلا اصول اور ضابطہ ہے۔ دوسرا اصول اور ضابطہ معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرنا۔ باپ کا حق بچوں پر کیا ہے، بچوں کا حق باپ پر کیا ہے، بھائی کا حق بھائی پر کیا ہے، بہن کا حق بہن اور بھائیوں پر کیا ہے، پڑوسیوں کا حق پڑوسیوں پر کیا ہے، رشتہ دار کا حق رشتہ داروں پر کیا ہے، میاں کا حق بیوی پر کیا ہے، بیوی کا حق میاں پر کیا ہے، دوست کا دوست پر کیا حق بنتا ہے، آپس میں اگر ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ سفر میں ہیں، تو مسافر کا ایک دوسرے پر حق کیا ہے۔ یعنی انسان ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی اگر کرنا شروع کر دے تو اس سے بھی معاشرے کی اصلاح بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ ہر آدمی اپنا حق لینا جانتا ہے، اپنے حق لینے کی باتیں کرتا ہے، اپنے حق لینے کے لیے آواز بلند کرتا ہے، لیکن وہ دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر دوسروں کے کتنے حقوق ہیں، اس کے اوپر دوسروں کے حقوق کیا کیا ہیں، مسلمان کا مسلمان پر کیا کیا حق بنتا ہے، اس تعلق سے ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ حالانکہ اگر انسان اپنا حق چاہے تو وہ معاف کر سکتا، وہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ذمے دوسروں کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ اگر ہم ادا نہ کریں تو وہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حق پر ہوتے ہوئے، حق پر ہے وہ، حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے تو میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ اس حدیث میں دیکھیں، آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان حق پر ہوتے ہوئے اگر جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، یعنی اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، تو اپنا حق انسان چھوڑ سکتا ہے، اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن دوسروں کے حقوق جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں وہ چھوڑ دینے اور معاف کر دینے سے نہ چھوڑ سکتے نہ معاف کر سکتے ہیں۔ وہ دوسرا آدمی جس کا حق ہمارے اوپر ہے وہی چھوڑ سکتا ہے اور وہی معاف کر سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو بھائی کا حق مارے ہوا ہے، بھائی بہن کا حق مارے ہوا ہے، اور بھائی بہن کے کیس مقدمات عدالت میں چل رہے ہیں۔ کتنے رشتہ دار ایک دوسرے رشتہ دار کا حق مارے ہوا ہے اور اس کی وجہ سے مقدمات چل رہے ہیں، جھگڑے لڑائی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف میدان جنگ گویا کہ تیار ہو چکا ہے۔
تو معاشرے کی اصلاح کے لیے سماج میں امن ہو، محبت ہو، بھائی چارگی ہو، آرام ہو، سکون ہو، ایک دوسرے کے دل میں عزت ہو، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہو، ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، اس طرح کا ایک صالح معاشرہ اور خوشگوار معاشرے کی تشکیل کے لیے دوسرا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ انسان اس کے اوپر جو دوسروں کے حقوق عائد ہوتے ہیں اس حقوق کو ادا کرے۔ آج شوہر بیوی کے کتنے سارے جھگڑے ہو رہے ہیں، شادی کو 2 مہینہ نہیں گزرتا دارالقضا میں مقدمات آ جا رہے ہیں، ابھی 1 سال پورا نہیں ہوا ہے کہ میاں بیوی لڑ لیے، مقدمات چل رہے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ وہ دونوں لڑنے والے ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے، اس لیے کہ ہر آدمی کو صرف اپنا حق معلوم ہے، ہر آدمی صرف اپنا حق لینا جانتا ہے۔ شوہر یہ جانتا ہے کہ ایک بیوی کے اوپر شوہر کے کیا کیا حقوق ہوتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس میں سے بیوی کیا ادا کر رہی ہے، کیا ادا نہیں کر رہی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ شوہر ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر اس کی بیویوں کے بھی حقوق ہیں۔ اگر شوہر اپنا حق ادا کرے اور بیوی اپنا حق ادا کرے تو پھر لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ یہ لڑائی، یہ جھگڑے کی ابتدا آغاز ہی ہوتا ہے ایک دوسرے کے حقوق کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ میں نے مثال دیا، آپ جتنے بھی جھگڑے لڑائی کو دیکھیں گے، غور کریں گے، اس کے اندر جائیں گے آپ، تو بس اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوگی کہ ایک نے دوسرے کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ تو اگر انسان آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے لگے، ماں باپ کے اوپر جو اولاد کے حقوق ہوتے ہیں، اولاد کے اوپر ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، بھائی پر بھائی کے، دوست پر دوست کے، شوہر پر بیوی کے، بیوی پر شوہر کے، رشتہ داروں پر رشتہ داروں کے، پڑوسی کا پڑوسی پہ جو حقوق ہیں آدمی وہ ادا کرنے لگے تو معاشرے میں بڑی آسانی کے ساتھ امن و محبت اور بھائی چارگی کا ماحول قائم ہو جائے گا اور معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو یہ دوسرا اصول تھا۔ تیسرا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ معاشرے میں مایوسی اور احساس کمتری پیدا کرنے والی چیزوں کے پھیلاؤ کو روکا جائے۔ آج کل سوشل میڈیا کے زمانہ ہے، بہت ساری خبریں، بہت سارے نیوز ایسے رہتے ہیں جس کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز ہو فوراً شیئر کر دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، معاشرے میں، سماج میں ایک مایوسی پیدا ہوتی ہے، انسان احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ اچھی چیزوں کو پھیلانا اور بری چیزوں کو پھیلنے سے روکنا یہ اسلام کی تعلیم، قرآن کی تعلیم ہے۔ آج ہم اچھی بری چیز کوئی بھی ہو اس کو شیئر کر دیتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو بھیج دیتے ہیں، سینڈ کر دیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے سماج میں، معاشرے میں احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں اکثر وہ لوگ ہیں جو منفی رجحان کو بڑھاوا دیتے ہیں، بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور جو مثبت چیزیں ہوتی ہیں اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام کی تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مثبت جو چیزیں ہیں اس کو بڑھاوا دیا جائے، اس کو پھیلایا جائے، اس کو عام کیا جائے۔ مثبت پازیٹیو جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے سماج میں، معاشرے میں اچھا اثر پڑتا ہے، اور جو منفی نگیٹو چیزیں ہوتی ہیں اس سے سماج اور معاشرے میں مایوسی، احساس کمتری کا ماحول جنم لیتا ہے۔ مثبت سوچ انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور منفی سوچ انسان کو ناکامی کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن و حدیث کی تعلیمات پر جب آپ غور کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ آسانی کے ساتھ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ آپ کو مثبت سوچ کی تعلیم دی گئی ہے۔ غزوہ خندق کے موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب خندق کھود رہے تھے، گڑھا کھود رہے تھے، تو ایک چٹان ایسا آ گیا جو کسی صحابی سے نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ خندق کھودنے کے درمیان ایک ایسا پتھر آ گیا، ایسا چٹان آ گیا
جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ خود گڑھے میں اترے اور پھر آپ نے کدال لے کر کے مارا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس سے گویا ایک روشنی نکلی۔ اس وقت میں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روم اور ایران کے فتح ہونے کی پیشن گوئی فرمائی۔ نیوٹن نام کا ایک سائنسداں گزرا ہے، اس نے تقریباً 20 سال کے ریسرچ کرنے کے بعد ایک فارمولہ تیار کیا، اور پھر جب وہ فارمولہ تیار ہوا ایک دن اس کے پورے کاغذ ایک جگہ بکھرے ہوئے تھے، اسی کے گھر میں ایک پالتو کتا تھا، وہ کتا وہاں آیا اور اس نے چراغ کو گرا دیا اور چراغ گرنے کی وجہ سے آگ لگ گئی اور وہاں جتنے کاغذ تھے وہ سارے کاغذ جل کر ختم ہو گئے۔ نیوٹن جب آپ واپس آیا دیکھا پورے کاغذ جل گئے ہیں، تو وہ نہ رویا نہ چیخا نہ چلایا نہ کتے کو مارا۔ کتے سے مخاطب ہو کر کے اس نے کہا، مخاطب کر کے کتے سے کہا کہ تم نے میرا کام بڑھا دیا، تم نے میرا کام بڑھا دیا۔ مطلب یہ کہ جو چیز اتنے دنوں سے ریسرچ کرنے کے بعد وہ تیار کیا تھا اب پھر سے اس کو کرنا پڑے گا۔ یہ اصل میں مثبت سوچ رکھنے والے لوگوں کا یہ ری ایکشن ہوتا ہے۔ یہی اگر نگیٹو اور منفی سوچ رکھنے والا ہوتا تو وہ حیران ہو جاتا، پریشان ہو جاتا، چیختا چلاتا، کتے کو مار بھی دیتا۔ لیکن جو لوگ مثبت سوچ رکھتے ہیں ان کے لیے ہر مشکل آسان نظر آتی ہے۔ اس لیے دانشوروں نے کہا ہے کہ مثبت سوچ انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے اور منفی سوچ انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتی ہے۔ آج سماج میں، معاشرے میں مثبت سوچ کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بچہ پڑھ رہا ہے اور اسکول کے کسی امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے یا بورڈ کے سرکاری کسی امتحان میں وہ ناکام ہو جاتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ ہے حوصلہ، ہمت افزائی۔ حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کی بڑی فضیلت آئی ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں۔ کہتے ہیں کہ سب کچھ کھو جانے کے باوجود بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیں آپ نے کچھ بھی نہیں کھویا۔ حوصلہ اور ہمت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے انسان کے لیے۔ تو سماج اور معاشرے میں اگر کبھی کوئی ناکام ہو جاتا ہے تو اس کو تسلی دینا چاہیے، مثبت سوچ اس کے سامنے رکھ کر کے اس کی ہمت کو بڑھانا چاہیے، اس کے حوصلے کو بلند کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ مثال میڈک کی ہے لیکن بڑی اچھی مثال ہے، بات کتنی اچھی سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیے میڈک جو ہے نیچے گر گیا گڑھے میں، 3 میڈک گر گئے تو اوپر میں بہت سارے میڈک جو ان تینوں کو گرے ہوئے دیکھا وہ چلا رہے تھے، کہہ رہے تھے یہ تو بہت بڑا گڑھا ہے، تم یہاں سے اب نہیں نکل سکتے، تم کو اب وہیں مرنا ہوگا، وہیں تم ختم ہو جاؤ گے۔ 3 میں سے 2 میڈک جو ہے وہیں مر کر کے ختم ہو گئے، لیکن ایک میڈک کوشش کرتے 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 بالآخر وہ اس گڑھے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو دیکھا گیا کہ ارے 2 تو وہیں ختم ہو گئے، مر گئے، لیکن یہ نکلنے میں کیسے کامیاب ہو گیا؟ تو پتا چلا کہ وہ سنتا نہیں تھا، وہ اس کے کان کام نہیں کرتے تھے۔ تو اوپر سے جن میڈکوں نے اس کو کہا کہ یہ بہت بڑا گڑھا ہے، تم نہیں نکل سکتے، تم اب یہیں مر جاؤ گے، یہ بات اس نے نہیں سنا اور اس لیے وہ کوشش کرتا رہا اور بالآخر کامیاب ہو گیا۔ آج یہ اگرچہ مثال میڈک کی ہے لیکن ایسے میڈکوں کی ہمارے سماج میں کمی نہیں ہے جو آپ کے ہمت کو پست کریں گے، کہیں گے آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ سے نہیں ہو سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ کہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ سے یہ ہو سکتا ہے۔ یعنی مثبت سوچ کو بڑھاوا دیا جائے، ہمت افزائی کی جائے، حوصلے کو بڑھایا جائے۔ خاص طور سے جو بچے ہمارے اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہونے کے لیے، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے جو منصوبے بناتے ہیں، جو پلاننگ کرتے ہیں، ان کے منصوبے کے حساب سے، ان کے پلاننگ کے حساب سے ان کی ہمت افزائی ہونی چاہیے، ان کے حوصلے کو بڑھانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ تم ایسا کر سکتے ہو، تم ہی کر سکتے ہو، اور پھر وہ بچہ آپ کو کر کر کے دکھاتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، غالباً کچھ دنوں پہلے ایک اسکول میں ہمارے خان صاحب بھی سنا رہے تھے کہ ایک بہت بڑا جو سائنسداں بنا ہے، اسکول میں بچپن میں جب وہ پڑھنے کے لیے جاتا تھا بہت کمزور تھا اور اس کو اسکول والوں نے ریجیکٹ کر دیا اور ایک لیٹر لکھ کر کے بھیج دیا کہ آپ کا بچہ بڑا ناکارہ ہے، بڑا نکما ہے، ہم لوگ نہیں پڑھا سکتے۔
آپ اس کو کہیں اور پڑھا لیں، کسی اور اسکول میں لے کر جا کر ایڈمیشن کرا لیں۔ جب وہ بچہ گھر آتا ہے، گھر آنے کے بعد وہ لیٹر اپنے ماں کو دیتا ہے، تو وہ ماں لیٹر پڑھتی ہے، اور پھر لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے بچہ پوچھتا ہے، تو ماں کہتی ہے کہ اس میں لکھا یہ ہے کہ آپ کا بچہ بڑا ذہین ہے، بڑا قابل ہے، آپ کے بچے کو پڑھانے کے لائق ہمارے یہاں ٹیچر نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے بچے کو کسی اور بڑے اسکول میں لے جا کر کے پڑھائیں۔ اس طرح ماں اس بچے کے اندر ایک ایسی ہمت، ایک ایسا حوصلہ پیدا کر دیتی ہے کہ پھر وہی بچہ اپنے وقت کا بہت بڑا سائنسداں بنتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوا؟ مثبت پازیٹیو تھنکنگ کی وجہ سے، مثبت سوچ کی وجہ سے۔ آج سماج میں، معاشرے میں جو مایوسی اور احساس کمتری، غریب کا بچہ بڑا نہیں بن سکتا، کیوں نہیں بن سکتا بھائی؟ غریب کا بچہ غریب ہی رہے گا، ایسا کس نے کہا؟ کیا اللہ نے لکھ دیا ہے؟ نہیں لکھا ہے۔ ڈاکٹر کا بچہ ہی ڈاکٹر کیوں بنے گا؟ دوسرے کیوں نہیں بن سکتے؟ ہر بچہ بن سکتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو اس لائن پہ لگایا جائے، اس کی ہمت افزائی کی جائے، اس کے حوصلے کو بڑھایا جائے۔ تو یہ تین باتیں، پہلی بات یہ تھی معاشرے، سماج سدھار کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے پہلی بات یہ تھی کہ انسان خود اپنی اصلاح کرے تو معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ایک انسان دوسرے انسان کا حق ادا کرنا شروع کر دے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرے تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ معاشرے میں مایوسی اور احساس کمتری والی جو چیز ہے اس کو بڑھاوا دینے سے، پھیلانے سے روکا جائے، اور مثبت چیزوں کو، پازیٹیو چیزوں کو، اس کو بڑھاوا دیا جائے، اس کو پھیلایا جائے، ہمت افزائی کی جائے، حوصلے بڑھائے جائیں، تو انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح بھی ہوگی، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ ایک صالح اور خوشگوار معاشرہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی جو باتیں عمل کی ہے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن چیزوں سے بچنا ہے اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔